محترمہ باوقار مقدس علماء کرام، شورے ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحترام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل القال اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آقا کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیں۔ پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کی یہ محبت بھری بستی ہے اور ہماری آپ کے یہاں پر پہلی حاضری ہے۔ میں تقریباً عصر کے وقت آ گیا تھا غالباً۔ ماشاءاللہ جن لوگوں سے ملاقات ہوئی بہت اچھا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس سے بڑھ کر یہاں کے جو علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ، ان سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہوئی۔ جب درخت اچھا ہوتا ہے نا تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ کھیت اگر اچھا ہو تو فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ اور رسول اللہ کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ ورنہ تو اس وقت نہ جانے کتنے لوگ سو رہے ہوں، کیا کر رہے ہوں۔ بولے یہ خوش قسمتی ہے کہ نہیں؟ منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ خود شاندار خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، امام بھی الحمدللہ، مگر اس کے باوجود اللہ و رسول کے ذکر میں خندہ پیشانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا نہیں ہوں، مگر پیارے ایسا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں جو منبر شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ و رسول اللہ کو پسند ہو، اور آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جو دیکھنے میں سیدھا سادہ بھولا بھالا ہو مگر اس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بہت پسند ہو۔ ناظم صاحب، اصل میں
नाजिम का काम जो होता है ना, वो पूरे मजमे को संभालना, डील करना। जैसे मदरसे का मुदर्रिस, स्कूल का टीचर, कोई भी बच्चा अगर इधर आदर हो तो वो कभी कभी कमची भी उठा लेता है, डांटता है, डपटता है, मगर वो दुश्मन नहीं होता है। नाजिम साहब ने अगर आपको संभालने की वजह से कुछ जुमले अगर सख्त कह दिए हों, किसी के दिल पे लगे हों, तो हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारा और आपका सबका मकसद ये है कि नबी की ज़िंदगी आप तक पहुँचाएं, पैगाम पहुँचाएं। जो डॉक्टर होता है ना, अगर कहीं पे मैल पीप पड़ जाए, पक जाए, तो डॉक्टर उसका चीरा लगाता है, तो तकलीफ तो होती है, मगर वो डॉक्टर दुश्मन नहीं होता है। वो डॉक्टर दुश्मन नहीं होता है। जब वो मैल वगैरह निकल जाता तो आराम से सोता है। इसी वजह से नाज़िम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, पूरे मजमे को संभालना, इधर आधर ये सब। वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी अखलाक बहुत प्यारा है, लाजवाब है। और आलिम एक ऐसा ही होना चाहिए जिसको देख करके खुदा याद आ जाए। प्यारो, तवज्जो रखे, जरा मेरी तरफ कुछ बातें सुने। अभी मुझसे पहले खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना मोइनुद्दीन चतुर्वेदी और हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुर्रहमान बरकी, अब मुझे पूरे स्टेज के नाम भी याद नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी हाँ, उनको तो जानते ही हूँ, स्टेज भी वैसे भी। और सैयदों का फैज़ान भी है इन पर अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीर साहब। तो मुझे सबके नाम याद नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि जिनके नाम ले दिए वही मेरे ज़्यादा अजीज हैं। जो भी अगर आलिम है, परहेजगार है, मुत्तकी है, दिल में खौफ खुदा है, तो वो मेरे सर का ताज है। नाम मुझे भले याद नहीं है, मगर अपने नाना का फरमान जरूर याद है। आका फरमाते हैं, अब इस तरफ से आप इधर तक। इमाम साहब की मेहनत है हजरत, कितने फोन किए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। एक इमाम ऐसे ही होना चाहिए यार। जिस दरख्त पे ना फल ज्यादा हो, फल, तो वो दरख्त की टहनी शाखें झुकी हुई होती है, बोलो होती ही नहीं होती। और जिस पे अगर फल ना हो तो वो खड़ी हुई होती है। इतनी इनकी सारी, ये जबकि अपने वक्त के खुद जय्यद मुकर्रर हैं सारे लोग, मगर उसके बावजूद भी बैठे हैं। मैं तो बेकार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। तो इस तरफ से लेकर के इधर तक इनका चेहरा देखें और तारुफ। आका फरमाते नज़रतुन इलल आलिम। मैं कह दूं, आप कह दें कि ये अच्छे हैं, तो ये अच्छे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और अगर आका जिनको कहते हैं, नबी जिनको फरमा दे वो अच्छे हैं, तो फिर वो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि नबी की बात है। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सना। किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, नज़रतुन नकिरा का सिया, एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब प्यारो देखो, जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, और जिससे ये दोनों राजी उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब।
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر کوئی عالم یا طالب علم عالمن او متعلمن کا لفظ ہے اگر کوئی عالم یعنی پڑھانے والا یا پڑھنے والا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے خالی گزر جائے دعا نہ کرے کچھ پڑھے نہیں آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے 40 دن کے لیے عذاب یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعارف نبی نے خود فرمایا اللہ نبی فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم نبی نے فرمایا 5 چیزیں عبادت میں سے کتنی چیزیں بولو پیارے نمبر 1 قلت الطعام کم کھانا عبادت اب جو پیٹ ہوئے ہیں سانس لیتے ہی نہیں کھانے پہ وہ سوچ لیں آقا فرماتے کم کھانا عبادت تاکہ رکوع سجود میں پریشانی نہ ہو اور نمبر 2 قلت الطعام کم کھانا عبادت نمبر 2 والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت آپ لوگ مسجد جاتے ہو اللہ کے گھر میں جاتے ہو 5 وقت میں جمعہ مسلمان جمعے کی نماز پڑھتے ہی جنتی ہو جاتا 5 وقت کی نماز نہیں خالی جمعے کی نماز پڑھے اور جلسے میں کوئی کہہ دے جو نعرہ لگائے وہ جنتی ہے تو 2-4 لوگ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیتے خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا اگر رسمی نعرے لگاتے ہو دکھانے کے لیے نعرے لگاتے ہو تو تمہارے نعرے کسی کام کے نہیں اگر نعرہ لگانا تو اپنے کریکٹر سے نعرہ لگاؤ کردار سے نعرہ لگاؤ اپنے اعمال سے نعرہ لگاؤ گریبان پھاڑ کے ہاتھ خدا کر کے نعرے لگانے والا صرف خالص نبی کا غلام نہیں ہوتا نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے رہنے سہنے کی ہر ادا بولے نبی نبی وہ غلام نبی ہوتا جو اگر چلے تو لوگ کہیں جب مسلمان ایسا ہے تو پھر ان کا اسلام کیسا ہوگا وہ ہے غلام نبی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے نہیں پڑھ کے آئے 2-4 یا 10-20 پڑھ کے آئے اور میں ابھی کہہ دوں یا کوئی شاعر کہہ دے کوئی مقرر کہہ دے کہ تم سب جنتی ہو تو پھول کے چلا جائے گا کلمہ پڑھا ہے جنتی تو ہو مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے اس سے پہلے قبر میں پٹائی بھی ہونی ہے اللہ اللہ ذرا سنو میں حدیث آپ کی طرف لے کر کے چلوں اجازت ہے یہ جلسہ تم نے کرا الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے ان کمیٹی والوں نے حضرت اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لے لے کبھی کبھی چھوٹا کام ایسا ہو جاتا کہ وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا کبھی کسی نیکی کو چھوٹی نیکی مت سمجھو اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو کبھی کبھی چھوٹا گناہ بھی لے ڈوبتا کبھی کبھی
چھوٹا گناہ بھی لے ڈوبتا ہے۔ اب ذرا جلسہ کرنے والوں سنو، جلسے میں آنے والوں سنو، آقا سے پوچھو آقا آپ کے امتی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی، تقریر بھی، سارے کام اچھے کرتے ہیں، بولو کرتے نہیں کرتے؟ مگر آقا آپ کی امت میں کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں، نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ذرا ٹٹولو حدیث تلاشو تو نبی فرماتے ہاں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق وملال ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہاں ہیں، تین گناہگار ایسے ہیں، تین پاپی ایسے ہیں، تین مجرم ایسے ہیں جو وہ کوئی بھی عبادت کرے۔ بہن اب مردوں بتائیے، اچھا بہن اصل میں نا ایک تو سیدھی ہیں، ان کا مطلب غلط ارادہ ایسی عورت کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بتا رہا ہوں نا؟ صحیح بتا رہا ہوں؟ ایسے لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اچھی بات لگی وہ نوٹ دینے یہی آ گئی، سیدھی بھولی۔ مگر میں بتا دوں سب کے لیے مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے عورتوں کو بے پردہ مردوں کے سامنے آنا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ اب میری بہنیں سب سنیں گے، کبھی اگر پیر ہے نا، پیر ایسا نہیں ہے کہ پیر کے ہاتھ پاؤں دبانے ڈٹی پڑی ہے، پیر کے بھی ہاتھ پاؤں دبانا عورتوں کو جائز نہیں۔ پیر سے عورتوں کا پردہ ہے، اور بعض بات پیر اتنا بڑا کم بخت ہے، عورتوں سے مسافر کر رہا ہے، مسافر بڑی پٹائی ہوگی اس پیر کی بھی، اور ساتھ میں اس کے ایسے مریدوں کی بھی۔ مگر سنو بات نکل نہ جائے، اب میری بہن انشاءاللہ یاد رکھیں گی، کوئی بات اچھی لگ رہی ہے اپنے بچے کو، کسی چھوٹے بچے کو لے کے بھیج دیں گی، اللہ قبول کرے گا۔ بات کیا چل رہی تھی؟ تین مجرم نبی فرماتے ہاں ایسے ہیں، تین گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہو، مولانا ہو یا کوئی مولانا نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے لوگ ہیں بولو؟ اب میں کھولوں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے گا، بولو جلسہ تمہارے لیے کامیاب تبھی تو ہوگا کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم وہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، جلسہ بھی قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، تو پہلے اسی گناہ سے توبہ کرے نا، بولو چاہ رہے نا؟ الحمدللہ بولو دعوے تمہیں ثواب ملے، ماشاءاللہ۔ تین لوگ ایسے، نمبر ایک، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار شرابی ہوگا، شرابی، کچھ لوگ کہتے ہوں گے چور ہوگا، چور، اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ بہنیں بھی سن لے، بھائی بھی سن لے، ذرا توجہ سے میری ایک ایک بات لے کر کے جا رہا ہوں، بہت زیادہ شور نہیں مچاؤں گا۔ آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق یعنی علاق لوالدی، نبی فرماتے
قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکات قبول نہیں، حج قبول نہیں، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان۔ اور نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے، اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں لے جائے گا؟ بولو، کوئی پیر جنت میں لے جائے گا؟ نہیں لے جا سکتا۔ اور میں تو حدیث بھی سنا رہا ہوں، اللہ برکت دے۔ بیٹا انگوٹھی ایک پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیا کریں گے بولو؟ انگوٹھی جیسے یہ میری چاندی کی ہے نا، یہ مسئلہ بھی بتائی دوں، چاندی کی 4.5 ماشا سے کچھ کم، کتنی بولو؟ 4.5 ماشا سے کچھ کم چاندی کی ایک نگ کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کی، لوہے کی، سونے کی، چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی یا 2-4 نگوں کی مرد کو پہننا جائز نہیں۔ عورتوں کو چاندی کی پہننا جائز ہے، سونے کی بھی پہننا جائز ہے، پلاسٹک کی یا وہ الٹی گلٹی کیا ہوتا ہے نا وہ عورتوں کو بھی جائز نہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب پہنو گے بیٹا تو ایک ہی انگوٹھی، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اب وہ آئے تو ان کے آنے سے 100 روپے تو مجھے ملے، مگر آپ لوگوں کو کتنا قیمتی مسئلہ معلوم ہوگا، ان کو سب کو معلوم ہے مگر آپ کو پتا چل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ چلو، نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، کتنے جلسے کر لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے روزے رکھ لو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اس کی عبادت لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، نہ اس کا فرض قبول نہ اس کا نفل قبول، کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ میں آیا، میرے لوگوں نے اتنے ہاتھ چومے کہ سید صاحب آل رسول، ناظم صاحب نے میری اتنی تعریف کری، میں اپنے گناہوں پر